فرماتے ہیں جو سنت مصطفیٰ کا قائل نہیں، رسول اللہ کی سنت کا، رسول اللہ کے دین کا قائل نہیں، مجھ سے جڑنا چاہے جڑ جائے، چھوٹنا چاہے چھوٹ جائے۔ اب ہاتھ اٹھا کر یہ بتائیے کتنے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے؟ کون سا عشق کرتے ہیں آپ؟ کس عشق پر آپ کو بھروسہ ہے؟ بغیر عبادت والے، بغیر نماز کے، بغیر عبادتوں کے قطب المدار خوش ہو جائیں گے؟ جن کے عرس میں آئے ہیں ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے۔ میں نے ایک آیت پڑھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ انسان اپنی زندگی تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، کرتے 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 ایک وقت آیا کہ وہ اپنے رب سے جا ملا۔ اذکرکم، اللہ نے ذکر کرنا شروع کیا تو قیامت تک کے لیے اس کے چرچے کو لوگوں میں عام کر دیا۔ آج ہم اور آپ ذکر کر رہے ہیں اور یہاں پر موجود ہیں، اصل مقصد کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ علامہ ادیب مکن پوری فرماتے ہیں سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کریں، پاؤں ایسے کہ جبریل آنکھیں ملے، ابن مریم سے بہتر شفاہات میں۔ آئیے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر غور کیجئے کہ کیسی رسول اللہ کی، ہمارے آقا کی زندگی تھی جس کو دیکھ کر لوگ داخل اسلام ہوتے رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا ہے اس دین کو آپ کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ آئیے غور کیجئے، جس دین پر آج ہم عمل کر رہے ہیں، ہم پیدا ہوئے، ہمارے کان میں اذان پڑھ دی گئی، اس کے بعد ہمیں کوئی دین سے مطلب نہیں، مریں گے تو نماز بھی پڑھا دی جائے گی، لیکن اسوہ حسنہ سے بے تعلق ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے لیے جہاد میں گئے ہوئے تھے، ایک مہینے کے بعد گھر واپس ہو رہے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور تمام بیویاں خوش تھیں کہ آج رحمت للعالمین، آج ہمارے سرکار، آج ہمارے آقا ایک مہینے کے بعد سفر سے گھر پر آ رہے ہیں، تو لہٰذا آج عائشہ کے گھر میں چولہا جل جائے گا، آج عائشہ کے گھر میں کھانا پک جائے گا، کیونکہ مال غنیمت لے کر آئیں گے اور کچھ پکنے کا ساز و سامان لے کر آئیں گے، تو لہٰذا آج میرے گھر میں کھانا بن جائے گا۔ شام کا وقت آیا، حضرت عائشہ خوشی منا رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے آئے آپ کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ حضرت عائشہ نے دیکھا، کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، میں آپ کے آنے کا بڑا انتظار کر رہی تھی، میں بڑی بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ آپ آئیں گے تو کھانے کا کچھ ساز و سامان لے کر کے آئیں گے۔ ایک مہینہ گزر چکا ہے، عائشہ کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ یا رسول اللہ، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، میں آپ کو کہاں سے بنا کر کھلاؤں گی؟ آج میرے گھر میں کوئی چیز پکانے کے لیے موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میری پیاری بیوی عائشہ، اے میری لاڈلی بیوی عائشہ، میں اپنے لیے اور تمہارے لیے کچھ ساز و سامان لے کر آ رہا تھا، میں کھانے پینے کی چیزیں لے کر آ رہا تھا، لیکن راستے میں مجھے کچھ یتیم بچے ملے، انہوں نے مجھے اپنی بھوک کا احساس دلایا، مجھے اپنی بھوک کا میرے سامنے اظہار کیا، میں نے وہ ساری کی ساری چیزیں اٹھا کر، کھانا اٹھا کر ان بچوں کو دے دیا۔ اے میری بیوی، اے میری لاڈلی اور پیاری بیوی عائشہ، میں تمہاری بھوک کو تو برداشت کر سکتا ہوں، میں اپنی بھوک کو بھی برداشت کر سکتا ہوں، میں اپنے معصوم بچوں کی بھوک کو بھی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی کسی امت کے غریب کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، اپنے کسی امت کے یتیم کی بھوک کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے وہ سارا کا سارا کھانا اور پیسہ اور چیزیں اٹھا کر ان بچوں کو دے دی۔ شام کا وقت آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اگر گھر میں کھانے کو کوئی چیز موجود ہو تو لے کر آؤ۔ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، سوائے پانی کے دوسری چیز موجود نہیں ہے۔ اے میرے آقا، سوائے پانی کے ایک دانہ بھی ایسا موجود نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ کوئی بات نہیں، میں صبر کر لوں گا، اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے رات گزار دی۔ دوسرا دن آیا، آپ کی باری
دوسری بیوی کے یہاں اور آپ نے دوسری بیوی سے وہی سوال کیا، اے ام سلمہ اگر گھر میں کھانے کو کچھ موجود ہو تو لے کر آؤ۔ ام سلمہ کا بھی وہی جواب تھا، آقا سوائے پانی کے دوسری چیز موجود نہیں ہے۔ تیسرا دن تیسری بیوی کے یہاں جواب یہی تھا، چوتھا دن چوتھی بیوی کے یہاں، پانچواں دن، چھٹا، ساتواں دن، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ کی باری میرے یہاں تھی اور وہی آپ کا سوال تھا جو ایک ہفتہ پہلے آپ نے کیا تھا کہ عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ موجود ہو تو لے کر آؤ، اور حضرت عائشہ کا وہی جواب تھا، یا رسول اللہ سوائے پانی کے دوسری چیز موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے ہیں اور پٹی سے، چارپائی کی پٹی سے اپنے پیٹ کو سہارا دے دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رات تاریک ہوتی چلی گئی، اندھیری چھاتی چلی گئی، ہمارے آقا ہمارے بستر سے اٹھے اور سجدے میں سر رکھا، پوری رات یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کرتے کرتے آپ نے پوری رات گزار دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، آپ اپنی جفا دیکھیے، آقا کی وفا دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اشارہ فرما دیتے، جنت کے کھانے آپ کے دسترخوان پر ہوتے، آپ حکم دے دیتے، خدا کی قسم آپ براق کو آپ کے دروازے پر باندھ دیا جاتا۔ لیکن ہمارے نبی نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم کو زندگی بتائی ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کی وجہ کیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھے، صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کرے۔ ہائے ہائے، عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کو پیدا کیا۔ کس کو؟ حسن کو، خوبصورتی کو بنایا۔ اس حسن کے خوبصورتی کے ٹکڑے کیے 100۔ کتنے ٹکڑے کیے؟ 100۔ پھر ان 100 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے کو اٹھایا، پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے جب حسن کو پیدا کیا، خوبصورتی کو بنایا، تو اس خوبصورتی، اس حسن کے 100 ٹکڑے کیے، پھر ان میں سے ایک ٹکڑے کو اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھے حصے سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا اور آدھا حصہ اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں باقی کے 99 حصے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کرے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ حضور سیدنا بدی الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر 7 نقاب رہتے تھے، اور یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک ہٹ جاتا تھا تو مخلوق خدا سجدے میں گر جایا کرتی تھی۔ لیکن آپ کو یہ پتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قطب المدار کی اولیاء کاملین کی زندگی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، اس کی بھی وجہ ہے۔ سمجھ میں آ جائے تو آپ اس کو رسول اللہ کا معجزہ نہیں کہہ سکتے۔ حضور قطب المدار رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ کیا ہے معجزہ؟ معجزہ کس سے بنا ہے؟ عجز سے، عاجزی، عجز۔ جہاں پر عقل عاجز آ جائے، جہاں پر عقل عاجز آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ قطب المدار کی زندگی ہماری عقل میں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ آپ بولیں گے نہیں، کام نہیں بنے گا۔ بیداری کا ثبوت دینا پڑے گا آپ کو بھی۔ پہلی بار آپ کے یہاں آیا ہوں، شاید آپ لوگ مجھے نہیں جانتے ہو یا چند لوگ جانتے ہو، لیکن یہاں سے آج انشاءاللہ کچھ لے کر جانا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور قطب المدار کے چہرے پر نقاب، 7 نقاب، ایک ہٹتا تھا مخلوق خدا سجدے میں گر جایا کرتی تھی۔ اب یہاں پر غور یہ کیجئے کہ آخر وہ نقاب رہتے کیوں تھے ہماری سمجھ سے باہر؟ اس لیے کہ قطب المدار معجزہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جس کے سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو یہ بتاؤ کہ ایک مرتبہ ابو جہل آیا تھا اور اس نے ہاتھ میں کچھ لے کر، اور اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں آپ نبی ہیں، آپ سب جانتے ہیں
تو آپ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا یہ بچوں جیسے سوال کیا لگا رکھے، یہ بچوں جیسی باتیں کیا کر رہے ہو، میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری جیب میں کیا ہے؟ اس نے کہا بتانا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا اے ابو جہل سن، میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا جو خود تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ محمد کون ہے؟ ابو جہل کہنے لگا عجب ہو جائے گا، عجب ہو جائے گا۔ آپ نے بولا کچھ نہیں، صرف دیکھا، صرف دیکھا۔ ابو جہل کی مٹھی کی طرف دیکھا، مٹھی سے کنکروں نے آواز دی اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، اور ابو جہل کھسیا گیا۔ ابو جہل نے کھسیا کے مٹھی کو کھولا کنکر کو پھینکنے کے لیے، تو کنکر سیدھے آ کے پیارے آقا کے قدموں میں گرے۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ سرکار مدار پاک کے چہرے پر پردے۔ دارمی شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے، بڑی مضبوط بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ دارمی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام کے تعلق سے حضرت عائشہ نے سوال کیا، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میرے نور کے اوپر، میری خوبصورتی کے اوپر اللہ نے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، 70,000 نقاب ڈال رکھے ہیں، 70,000 حجاب ڈال رکھے ہیں، اگر ایک بھی پردہ ہٹ جائے تو کوئی میری زیارت نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ لاڈلی بیوی تھی، بزید ہو گئی، آقا دیکھنا چاہتی ہوں، آپ کی ساری کی ساری خوبصورتی کو دیکھنا چاہتی ہوں، حسن دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا عائشہ تاب نہیں لا سکو گی۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر میرے نبی کے 70,000 پردوں میں سے ایک پردے کو ہٹا دو۔ حضرت جبریل آئے اور آ کر جیسے ہی آقا کے 70,000 پردوں میں سے ایک پردے کو ہٹایا، حضرت عائشہ کھڑے ہو کر سامنے نبی کا دیدار کر رہی تھی، غشی آ گئی، بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، آقا مجھے لگ رہا تھا، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر چمکنے والا سورج آپ کے چہرے میں اتر آیا ہو، مجھے محسوس ہو رہا تھا 2,38,558 میل کی بلندی پر چمکنے والا چاند آپ کے چہرے میں اتر آیا ہو، یا رسول اللہ میں تاب نہ لا سکی۔ آپ نے فرمایا عائشہ سنو، 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ جبریل نے ہٹایا تو تم تاب نہ لا سکی، اگر میرا اللہ میرے سارے پردے ہٹا دیتا تو دنیا میں کوئی آنکھ ایسی نہیں بنی جو محمد الرسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر سکے۔ صورت ایسی کہ یوسف بھی کلمہ پڑھے۔ ایک عورت آئی نا حضرت عائشہ کے پاس، اس نے کہا اے عائشہ، تم کہتی ہو کہ میرے نبی اعلیٰ و افضل ہیں، قرآن تمہارا اور تمہارے قرآن میں میرے نبی یوسف کا تذکرہ زیادہ ہے۔ سورہ یوسف نام سے پوری سورت ہے، خوبصورتی اپنے قرآن میں میرے نبی کی دیکھو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا عورت تو نے حسن یوسف کے بارے میں کیا پڑھا ہے؟ آخر تو نے قرآن میں حسن یوسف کے بارے میں پڑھا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میں نے پڑھا ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو انہوں نے پھلوں کی جگہ پر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنی انگلیوں کو قیمہ بنا دیا، قطعنا کاٹ ڈالا، کتر دیا، قیمہ بنا دیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اے عورت سن، اچھا ہوا کہ ان مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا، میرے آقا کے حسن کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ مصر کی عورتیں حسن یوسف کو نہ دیکھتے ہوئے میرے آقا کے حسن کو دیکھ لیتی تو پھلوں کی جگہ پر انگلیاں نہیں بلکہ اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی۔ اور ایسا ہی ہوا، ایک ماں کے لیے اس کی لائف، اس کی زندگی، اس کا بچہ ہوتا ہے، بس 2 سال کا بچہ، 3 سال کا، وہ ماں کے لیے زندگی ہوتا ہے، ماں زندگی قربان کر دیتی ہے ایسے بچے۔ ایک یہودی، ایک صحابیہ آئیں اپنے دودھ پیتے 2 سال کے بچے کو لے کر، یا رسول اللہ آپ جہاد میں جا رہے ہیں، آپ میدان جنگ میں جا رہے ہیں، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے آپ میرے دودھ پیتے 2 سال کے بچے کو بھی جہاد میں لے کر جائیے۔ آپ نے فرمایا عورت کیا کہہ رہی ہو، یہ دودھ پیتا 2 سال کا بچہ، اس کا جنگ میں جہاد میں کیا کام ہے، یہ کیا کر سکتا ہے؟
اس نے کہا یا رسول اللہ بس آپ میرے دل کی تمنا ہے آپ میرے بیٹے کو دودھ پیتے بچے کو جہاد میں لے کر کے جائیے، اور میری خواہش یہ ہے کہ جب کوئی کفاروں مشرکین میں سے آپ کے اوپر تیر سے تلوار سے وار کرے، آقا آپ اپنی جان کو بچا کر میرے بیٹے کو سامنے ڈھال بنا کر قربان کر دینا، میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گی۔ تو قربان کیا کہ نہیں کیا؟ جب حسن یوسف کو جنہوں نے دیکھا تھا انگلیوں کو کاٹا تھا، حسن مصطفیٰ کو جس نے دیکھا کسی نے بیٹے کو کٹوا دیا، کسی نے بھائی کو قربان کر دیا، کسی نے چار تھے چاروں کو قربان کر دیا، جس کے پاس جو تھا اس نے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان کر دیا۔ لیکن آج ہمارے جیسے بھی عاشق موجود ہیں، نبی کا نام آیا تو جھوم گئے، کام آیا تو گھوم گئے، نبی کے اوپر قربان ہونے کی باتیں کرتے ہیں کہ اپنی گردنیں کٹوا لیں گے، جھکانا مشکل ہو رہا ہے، جھکانا 5 وقت ہم تو جھکا بھی نہیں سکتے ہیں، کٹانے والے لوگ دوسرے تھے۔ 90 سال کی عورت حضرت سمیہ، اسلام میں سب سے پہلے شہادت پانے والی کا نام حضرت سمیہ ہے، اور پتہ ہے ابو جہل خبیث نے ملعون نے پکڑا اور کہا کہ اے سمیہ، اے 90 سالہ بوڑھی عورت، اپنے نبی کے دین کو چھوڑ دے ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کیا جواب تھا سمیہ کا؟ اے ابو جہل، تو بڑا بد دماغ انسان ہے، تو مجھے قتل کی دھمکیاں دیتا ہے، سن، اگر تو مجھے قتل نہ کرے بلکہ میرے جسم کی بوٹیاں کر کے یہاں کے کتوں کو کھلا دے، جب بھی میں اپنے آقا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتی، جب بھی اپنے آقا کے دامن کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے کیا کیا؟ 2 اونٹوں کو منگوایا، 2 اونٹ لائے گئے، ایک اونٹ کی رسی سے سمیہ کے ایک پیر کو باندھا گیا، دوسرے اونٹ کی رسی سے دوسرے پیر کو باندھا گیا، دونوں اونٹوں کو اپنی جانب دوڑا دیا گیا، ان کو بھگا دیا گیا۔ حضرت سمیہ جب بیچ سے چرنے لگتی ہیں، ابو جہل خبیث نے شرمگاہ پر برچھا مار کر ان کو شہید کر دیا، اور ان کے بیٹے حضرت عمار کو ایک گھوڑے کے اوپر کھڑا کیا گیا، گلے کے اندر پھانسی کا پھندا ڈالا گیا اور لٹکا دیا گیا کہ گھوڑا ہٹایا جائے گا اور حضرت عمار کو پھانسی لگ جائے گی۔ حضرت عمار زارو قطار رونے لگے۔ ابو جہل آیا اور آ کر کہتا ہے اے عمار، کیا تم اپنی ماں کی شہادت دیکھ کر رو رہے ہو، اپنی ماں کا حال دیکھ کر رو رہے ہو، یا تمہیں اپنی موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ حضرت سمیہ کا وہ بیٹا، وہ نوجوان حضرت عمار فرماتے ہیں اے ابو جہل، میرے آنسو تجھے کہیں یہ نہ سوچنا کہیں تجھے اس دھوکے میں نہ ڈال دے، میرے آنسو کہیں تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے کہ میں اپنی موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ عمار کے پاس ایک ہی جان ہے، ایک ہی مرتبہ میں اپنے آقا پر قربان ہو جائیں گے، کاش عمار کی 100 جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے اپنے مصطفیٰ پر قربان کرتا چلا جاتا۔ ایسے قربان ہونا سیکھو مصطفیٰ پر، ایسے قربان ہوا جاتا ہے۔ صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کرے، پاؤں ایسے کہ جبریل آنکھیں ملے۔ بس انشاءاللہ اس کی تشریح بیان کر کے اپنی جگہ لے لوں گا، وقت بہت کم ہے۔ پاؤں ایسے کہ جبریل آنکھیں ملے۔ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جانے کے لیے حضرت جبریل آئے نا، تو دیکھا کہ پیارے آقا سو رہے۔ کیا کر رہے تھے؟ سو رہے۔ حضرت جبریل نے کھڑے ہو کر فرمایا اے اللہ، تیرا محبوب سو رہا ہے، کیسے اٹھاؤں؟ یا محمد کہہ دوں؟ اللہ نے فرمایا اے جبریل، میں ان کا آقا، تو ان کا غلام۔ بولیے بولیے، جب بولنے کی باری آتی ہے بولتے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل، میں ان کا آقا، تو ان کا غلام، نام لے کر آج تک میں نے نہیں بلایا، تو کیسے بلائے گا؟ کہیں بھی اللہ نے یا محمد کہہ کے نہیں بلایا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، ابو القاسم، کہیں یا محمد نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا جبریل میں ان کا آقا، تو اس کا غلام، نام لے کر آج تک میں نے نہیں بلایا، تو کیسے بلائے گا؟ اللہ نے فرمایا جبریل ایسا کرو، جو تمہارے سر کے اوپر سرداری والا تاج ہے، اس تاج کو اوڑھ کر میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا، اور اپنے کافوری لبوں سے
مصطفیٰ کے میرے نبی کے قدموں کو چوم لو محبوب بیدار ہو جائے. اب یہاں پر ایک نکتہ دے رہا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کی عقل مندی کہاں تک آپ اس بات کو سمجھتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے آقا کے قدموں کو چوما. کیوں چوما؟ کہ آقا اٹھ جائیں، کہ آقا بیدار ہو جائیں. کیوں چوما؟ کہ آقا بیدار ہو جائیں. جیسے ہی حضرت جبریل نے نبی کے قدموں کو چوما، آقا اٹھ گئے، جبریل نہیں اٹھے. نہیں سمجھے؟ آقا اٹھ گئے، بیدار ہو گئے، لیکن جبریل نہیں اٹھے. ہم نے پوچھا ہے جبریل تم نے آقا کے قدموں کو بوسہ لیا اس لیے کہ آقا اٹھ جائیں، آقا اٹھ گئے، بیدار ہو گئے، تم کیوں نہیں اٹھے؟ تمہیں کیا مزہ ملا؟ تو جبریل نے کہا اے لوگوں سنو، مت چھیڑو، لگا رہنے دو، پڑا رہنے دو. جبریل کے لبوں کو مصطفیٰ کے قدموں سے لگا رہنے دو. ہم نے پوچھا ہے جبریل آخر تمہیں مزہ کیا ملا؟ تو جبریل بتاتے ہیں اے لوگوں سنو، میں تمام نبیوں کے پاس وحی لے کر گیا، میں نے دنیا کی تمام چیزوں کو دیکھا، میں نے جنت کو دیکھا، جنت کی نہروں کو دیکھا، تمام چیزوں کو دیکھا. پوچھتے ہو یہاں کیا مزہ ملا؟ تو سنو، نہ پھولوں میں دیکھا نہ کلیوں میں دیکھا، نہ پھولوں میں دیکھا نہ کلیوں میں دیکھا، نہ نبیوں میں دیکھا نہ ولیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. تو انہی طلبوں سے ہمیں مس ہونا ہے، انہی طلبوں سے ہمیں جڑ جانا ہے. حضور سیدنا بدی الدین قطب المدار سے جو نسبتیں ہیں نا، بڑی مضبوط نسبتیں ہیں. ان نسبتوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑی مضبوط نسبتیں ہیں. میں شجرہ بیان کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں. حضور سیدنا بدی الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت سید قطب الدین بن سید بہاء الدین بن سید ظہیر الدین بن سید اسماعیل ثانی بن سید محمد مکتوم بن سید اسماعیل بن سید امام جعفر صادق بن سید امام باقر بن سید امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام بن سید الشہداء امام حسین علی مقام علیہ السلام بن سیدنا مولا علی علیہ السلام، ان کی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے والد حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں سمندر کو پیدا فرمایا. اسی مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے 6 کروڑ 10 لاکھ مربع میل کے علاقے میں خشکی کو پیدا فرمایا. اسی مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر چمکنے والے سورج کو پیدا فرمایا. اسی مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے 2,38,558 میل کی بلندی پر چمکنے والے چاند کو پیدا فرمایا. اس مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے 1150 قسم کا چاول پیدا فرمایا. اس مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے 12,500 قسم کی مچھلیوں کو پیدا فرمایا. اس مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے 750 قسم کا آم پیدا فرمایا. اسی مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو پیدا فرمایا، صحابہ کرام کو پیدا فرمایا. ان کے والد حضرت عبداللہ، ہمارے نبی کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناعش بن مافی بن عیفی بن عبقر بن الدعاء بن خمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعبا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایحام بن مقصر بن ناحز بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن تارخ بن سروج بن رعو بن فاحش بن ارفشق بن سام بن نوح بن لامق بن متوشالح بن ادریس بن یرز بن مللیل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. نعرہ تکبیر، نعرہ